تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تجمل عباس کا اسپریچول اور اسٹرالوجیکل یوٹیوب چینل۔ یہاں ہم ستاروں کی چال کو سمجھتے ہیں مگر بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس والوں کے لیے 2 سے 8 مارچ 2026 کے اس اہم ہفتے کی، جو وسعت، سچائی اور ذمہ داری کے درمیان توازن کا وقت بن سکتا ہے۔ اس ہفتے سن یعنی کہ سورج آپ کے گھر اور اندرونی معاملات کو متحرک کر رہا ہے، جبکہ آپ کا حاکم سیارہ جوپیٹر یعنی کہ مشتری آپ کے ویژن اور مستقبل کے منصوبوں پر اثر انداز ہے۔ دوسری طرف سیٹرن یعنی کہ زحل آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے الفاظ، وعدوں اور عملی فیصلوں کا امتحان لے گا۔ اگر آپ نے سچائی کے ساتھ حکمت کو بھی شامل کیا اور دعا کو مضبوطی سے تھام لیا تو یہی ہفتہ آپ کے لیے ترقی اور استحکام کا سبب بن سکتا ہے، ورنہ بے باکی اور جلد بازی رشتوں اور کام دونوں میں دباؤ پیدا کر سکتی ہے۔ کیریئر کے لحاظ سے یہ ہفتہ امکانات سے بھرپور ہے مگر صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ جوپیٹر یعنی کہ مشتری آپ کو بڑے خواب دکھا رہا ہے اور آپ نئی سمت میں قدم بڑھانا چاہتے ہیں، مگر سیٹرن یعنی کہ زحل خبردار کر رہا ہے کہ ہر موقع فوری فائدہ نہیں دیتا۔ دفتر میں کسی پروجیکٹ یا ذمہ داری کے حوالے سے اہم بات چیت ہو سکتی ہے، خاص طور پر بدھ اور جمعرات کو۔ یہاں مرکری یعنی کہ عطارد کی پوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کریں، کیونکہ آپ کی صاف گوئی کسی کو سخت لگ سکتی ہے۔ اگر آپ سرکاری ملازمت میں ہیں تو قانون یا ضابطے کی پابندی ضروری ہوگی۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ منصوبہ بندی کا ہفتہ ہے، توسیع کا نہیں۔ نئی شراکت داری یا سرمایہ کاری میں جلد بازی نہ کریں۔ اگر آپ نے حکمت اور صبر اختیار کیا تو ہفتے کے آخر میں آپ کی پوزیشن مستحکم ہو سکتی ہے۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ درمیانہ مگر متوازن ہے۔ جوپیٹر یعنی کہ مشتری رزق کے دروازے مکمل بند نہیں کر رہا مگر غیر ضروری خرچ سے بچنے کے لیے ہدایت دے رہا ہے۔ سیٹرن یعنی کہ زحل اخراجات پر کنٹرول کا اشارہ دے رہا ہے، خاص طور پر اگر معاملہ سفر یا تعلیم سے متعلق ہو۔ اگر آپ بیرون ملک کسی کورس یا منصوبے کا سوچ رہے ہیں تو مکمل تحقیق کریں۔ آن لائن لین دین یا دستخط میں اپنے احتیاط کریں، کیونکہ مرکری یعنی کہ عطارد غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے۔ قرض لینے یا دینے میں جلدی نہ کریں۔ رزق میں برکت کے لیے شکر اور سادگی اختیار کریں۔ ہفتے کے آخر میں کسی رکی ہوئی رقم کی خبر مل سکتی ہے۔ کاروبار، پراپرٹی اور ویزا یا امیگریشن کے حوالے سے یہ ہفتہ پیش رفت کا اشارہ دے سکتا ہے مگر مکمل کامیابی فوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کسی پراپرٹی ڈیل میں شامل ہیں تو دستاویزات باریکی سے چیک کریں۔ کاروباری افراد نئی مارکیٹ یا آن لائن مہم شروع کر سکتے ہیں مگر بڑی سرمایہ کاری سے پہلے مکمل تحقیق ضروری ہے۔ ویزا یا امیگریشن کے کیس میں اپڈیٹ آ سکتی ہے، خاص طور پر اگر دستاویزات مکمل ہوں۔ جمعہ کے بعد معاملات میں ہلکی بہتری ممکن ہے۔ کسی ایجنٹ یا تیسرے شخص پر مکمل بھروسہ نہ کریں بلکہ خود بھی تصدیق کریں۔ رشتوں کے معاملے میں یہ ہفتہ سچائی اور برداشت کا ہفتہ ہے۔ وینس یعنی کہ زہرہ تعلقات میں نرمی لا رہا ہے مگر مریخ آپ کو بے باک بنا سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ سیدھی بات بعض اوقات دل آزاری بن سکتی ہے۔ شریک حیات کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کے جذبات کو سمجھیں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے کسی نئے تعلق کا آغاز ممکن ہے، خاص طور پر سفر یا سوشل رابطے کے ذریعے، مگر وعدوں میں جلدی نہ کریں۔ اگر کوئی پرانا اختلاف ہے تو اسے حل کرنے کا وقت ہے، بشرطے کہ آپ تحمل سے بات کریں۔ محبت کے معاملے میں یہ ہفتہ جذباتی مگر حقیقت پسندانہ ہو سکتا ہے۔ آپ زیادہ آزادی چاہتے ہوں گے مگر سامنے والا قربت چاہے گا۔ یہاں مون جذبات کو گہرا کر رہا ہے جبکہ جوپیٹر یعنی کہ مشتری امید کو بڑھا رہا ہے۔ اگر دل میں شک یا ناراضگی ہے تو کھل کر بات کریں مگر لہجہ نرم رکھیں۔
تیسرے شخص کی باتوں میں آ کر رشتہ خراب نہ کریں۔ سچی محبت آزادی اور اعتماد دونوں مانگتی ہے۔ اگر آپ نے توازن قائم رکھا تو تعلق مضبوط ہوگا، ورنہ بے صبری فاصلے پیدا کر سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ توانائی میں اتار چڑھاؤ کا اشارہ دے رہا ہے۔ زیادہ مصروفیت اور سفر کی منصوبہ بندی تھکن کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹانگوں یا کمر میں درد یا نیند کی کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ پانی زیادہ پئیں، ہلکی ورزش کریں اور مناسب آرام کو نظر انداز نہ کریں۔ روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے ذکر اور درود شریف کو معمول بنائیں، کیونکہ ذہنی سکون ہی جسمانی طاقت کی بنیاد ہے۔ اس ہفتے کے لیے سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس کا اسم اعظم ہے یا واسعو یا اللہ۔ نماز فجر کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ یہ عمل رزق میں وسعت، دل میں امید اور فیصلوں میں آسانی دے گا۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھانے آیا ہے کہ آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے سچائی کو نرمی کے ساتھ اپنایا، صبر اور حکمت کو ترجیح دی اور دعا کو مضبوطی سے تھاما، تو یہی 2 سے 8 مارچ 2026 کا ہفتہ آپ کے لیے ترقی اور استحکام کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جوپیٹر یعنی کہ مشتری وسعت دیتا ہے، مگر کامیابی مستقل مزاجی سے ہی آتی ہے۔ اگر آپ مستقل مزاجی کو اپنائیں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے۔ ستارے سمت دکھاتے ہیں، مگر دروازہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کھلتا ہے۔ اس لیے کوشش بھی کریں، امید بھی رکھیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ بھی رکھیں، اور ساتھ صدقہ بھی دیتے رہیں۔ اس ہفتے کا آپ کا صدقہ ہے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا دیں، بے شک پانی سے کروا دیں، بے شک 2 کھجوروں سے ہی کروا دیں، بے شک کھانا کھلا دیں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔